قصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ظاہر ایک تسلسل ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اس کائنات میں ظاہری طور پہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور لے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نے ایک سبب پیدا کر دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر سفر شروع کر دیا، اور اس جگہ آئے جہاں آج کعبہ معظمہ موجود ہے۔ میرے ساتھ ہیں نا آپ، یعنی جو لوگ عمرے پہ گئے ماشاءاللہ یا حج پر گئے ہیں، یا آپ مختلف سعودی چینلز پہ دیکھتے ہوں گے کہ کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، تو یہ جو کعبہ معظمہ ہے ایکچولی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر اس طرف سفر پہ روانہ ہو جائیں۔ یہاں اس وقت ظاہر ہے نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ آدم تھا، نہ آدم کی ذات تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ ذرا ویژولائز کیجئے گا، بلکہ ہم ویژولائز بھی تو کیا کر سکتے ہیں، صرف اتنا کہ تھوڑا سا اپنے تخیل میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرف اللہ تعالیٰ سفر کا حکم فرما رہا ہے، ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اب اس طرف ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی سے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر چل پڑے ہیں۔ ایک توشہ دان ہے، اس میں کچھ کھجوریں موجود ہیں، ایک مشک پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تمام چیزیں یعنی کچھ کھجوریں اور توشہ دان میں پانی رکھ کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں کوئی ہمارا مونس نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پکارا، مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی چونکہ حکم خداوندی تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی پیروی کی، اور وہ حکم جب پائے تکمیل پہ پہنچا تو آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے، اور آپ کی بیوی بار بار آپ کو پکارتی رہی کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آخر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا تو فرما دیجئے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل ہے اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہاں میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین، یہ توکل دیکھیے صاحب کہ توکل کی بھی کیا معراج ہے کہ ایک طرف نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں اپنی بیوی کو اپنے بچے کو کس کے آسرے پہ چھوڑوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا آسرا اللہ کا آسرا ہوتا ہے، سب سے بڑا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، سب سے بڑا ایمان اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ توکل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ تو کوئی سوال نہیں کیا، حکم آیا، حکم کی پیروی میں لگ گئے، اور جب لگ گئے اور بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے تو بیوی نے کیا حکیمانہ سوال کیا کہ اگر آپ خود اپنی مرضی سے چھوڑے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے، اگر اللہ کے حکم سے ہے تو مجھے بھی اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب نہ مجھے ضائع کرے گا نہ میرے بیٹے کو ضائع کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت ہی طویل دعا مانگی، اور وہاں سے ملک شام کی طرف آپ چل پڑے۔ چند دنوں میں جو کھجوریں آپ دے کر گئے تھے اور جو پانی آپ دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، اور ان کے جو سینے میں دودھ تھا وہ بھی مکمل طور پہ خشک ہو گیا، اور بچہ جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ پیاس سے اور بھوک سے بلکنے لگے اور تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں کا لگایا، مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک آپ کو نہ ملا۔ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی آپ کو معلوم ہے نا، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، جو حج پہ جاتے ہیں، یا جو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھتے ہیں، یہ 2 پہاڑیاں ہیں، اور ان 2 پہاڑیوں کے درمیان ذرا سوچئے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا چکر لگا رہی ہیں۔ یعنی یہ آج کے اس ماڈرن ایج میں کہ جہاں کعبۃ اللہ آپ دیکھیں
تو آپ کو سینٹرلی ایئر کنڈیشن نظر آتا ہے، فلورز جو ہیں وہ ٹائل والے ہیں، ہر طرح کا انتظام موجود ہے، ہر طرح کی آسائش موجود ہے۔ میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ معتمرین جب وہاں جاتے ہیں اور حجاج جب جاتے ہیں اور جس وقت صفا اور مروہ کی صحیح ہوتی ہے تو جوان سے جوان آدمی جو ہے وہ اپنے پیروں کو پکڑ کے بیٹھ جایا کرتا ہے کہ پیر سوج گئے ہیں، تھوڑا میں رک کے توقف کے ساتھ اس صحیح کو کروں، اور لوگ ٹھہر ٹھہر کے صحیح کیا کرتے ہیں۔ کجا اس کے کہ آج سے ہزاروں برس پہلے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو ذرا ویژولائز کیجئے کہ اس وقت مکے کی وادی کا کیا عالم ہوگا، مکے کی زمین کا کیا عالم ہوگا، وہاں کتنی پہاڑیاں ہوں گی، کتنے چٹیل میدان ہوں گے، اور کتنی شدید ترین گرمی ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ماں بھوک اور پیاس کے مارے صفا اور مروہ کی صحیح کر رہی ہے۔ میں آگے آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہوا کیا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس، اب ذرا موقع دوسرا آ گیا ہے کہ ظاہر ہے نبی کی بیوی ہیں اور وہ مستقل صحیح کر رہی ہیں اپنے بیٹے کی پیاس اور بھوک کی وجہ سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں مکمل طور پر مضطرب ہو چکے ہیں، اپنی ایڑیوں کو پٹک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور بالکل آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیتے ہیں، اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت ہوتی ہے اور یہ غذا اور پانی دونوں کا ہی کام کرتا ہے۔ چنانچہ یہی پانی آج دنیا اس کو زمزم کے نام سے پکارتی ہے۔ یعنی زمزم کی تاریخ اگر بچوں سمجھنی ہے تو سمجھ لو کہ یہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا صدقہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے جو پانی بھی ہے اور غذا بھی ہے اور خوراک بھی ہے۔ اب قصہ یہ ہوا کہ زمزم پی کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا۔ ایک جملہ میں اور ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ تو میں بہت روا روی میں کہہ کے نکل گیا، لیکن ذرا سا رک کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ذرا ویژولائز کیجئے، ایک ماں اپنی مامتا میں، یعنی بیٹے کی محبت میں، بیٹے کے پیار میں، بیٹے کی الفت میں، اس میدان میں کہ جہاں پر کوئی اور موجود نہیں ہے، کوئی آدم زاد موجود نہیں ہے، اکیلی تن تنہا ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، مکے کی زمین ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، اور بیٹے کی پیاس، بیٹے کی بھوک برداشت نہیں ہوئی تو آپ کبھی صفا سے مروہ کی طرف جاتی، کبھی مروہ سے صفا کی طرف آتی، کبھی صفا سے مروہ کی طرف آتی، یعنی آپ نے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی مامتا کو اتنا پسند کیا اور اتنی رفت عطا کی کہ آپ کا یہ صحیح کرنا آپ کی ایسی سنت بن گیا کہ رہتی دنیا تک جب جب اس زمین کے اوپر ہم مسلمان جائیں گے، انشاءاللہ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر جب بھی جائیں گے، ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل کریں۔ یہاں کی ماں کی مامتا کو اللہ تعالیٰ نے وہ عروج عطا کر دیا کہ رہتی دنیا تک یہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت بن گئی جس پر ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ہوا یہ صاحب کہ اس کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دے کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں پر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی، اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی بھی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں، یعنی اب سلسلہ جو ہے وہ اگلے فیز میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک فیز وہ تھا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑ کر گئے، حکم خداوندی سے اس فیز کو نمٹایا، شام کی طرف چلے گئے۔ اب اللہ نے اگلا حکم دیا، کیونکہ قدرت بنیادی طور پر اپنے گھر کی بنت کر رہی ہے، ایک ایسے گھر کی بنت کر رہی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا طواف ہوتا رہے گا اور اس کی بنیاد کسی اور کے دست مبارک سے نہیں رکھوائی جائے گی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رکھوائی جائے گی، تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور جتنے بھی مکے کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک طویل دعا مانگی۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں وہ دعا مذکور ہے، چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی دعا کا کچھ حصہ اس انداز سے مذکور ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اچھا جی، اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 چیزیں طلب کی۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں، اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ آپ کی یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبول فرما دی۔ چنانچہ
اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے، اور آج آپ دیکھیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کی دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس حد تک تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کاش زندگی میں ایک موقع مل جائے، ایک موقع کہ ہم خانہ کعبہ کے جو پردہ ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کاش ایک موقع مل جائے کہ ہم رکن یمانی پر کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارنے کی کوشش کریں اور پکار لیں اور پکار کر منا لیں۔ کاش ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے، کاش ہمیں 2 نفل مقام ابراہیم پر ادا کرنے کا موقع مل جائے، کاش ہمیں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کرنے کا موقع مل جائے، کاش ہم ان فضاؤں میں ان ابابیلوں کو جو با ادب طریقے سے طواف کر رہی ہوتی ہیں خانہ کعبہ کا، ہم ان کا دیدار کر سکیں، کاش ہم ان کبوتروں کی نسل کا دیدار کر سکیں جو غار ثور میں موجود تھے۔ یعنی ایک عجیب عشق کا معاملہ ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے رکھی گئی اور آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ تو بات یہ ہے صاحب کہ جو لوگ ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر خشکی، سمندر، ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اچھا، اب اہل مکہ کی جو روزی ہے اس میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہوا کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں بھی کوئی کھیت نہیں ہے، نہ کوئی باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط تعجب سے دیکھنے والے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت فرما دی، اور وہاں پر قسم قسم کے، طائف کچھ فاصلے پر ہے مکے کے، وہاں میں قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مصر سے، عراق سے، پورے یورپ سے، اور اب تو چائنا سے بھی ظاہر ہے بہت کچھ جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، تو ایک کثیر تعداد ہمیں وہاں پر میووں کی اور پھلوں کی نظر آتی ہے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں اور اثرات اور ثمرات کا نتیجہ ہے، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا کی، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا۔ بڑی کمال دعائیں صاحب، اور اگر آپ دیکھیں نا تو یہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا، اور میری کچھ اولاد کو بھی اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ یعنی یہ بنیادی طور پر حساب کتاب یا جو کچھ بھی ہے یہ اصل میں سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مکہ معظمہ کو آباد فرمایا، بیت اللہ کو آباد فرمایا، اور اس کے بعد دعاؤں میں برکت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر ایک اور میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے لہٰذا ایک نقطہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ وہاں پر ایک مقام ابراہیم ہے، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، جو حج پر جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ کعبۃ اللہ سے تھوڑا سا ڈسٹنس پر ہے۔ وہ مقام ابراہیم کیا ہے ذرا یہ سنیے۔ وہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئی تھیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا تھا۔ یعنی یہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ آج چونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں مختلف قسم کے لفٹرز موجود ہوتے ہیں، سنارکلز تک موجود ہوتی ہیں، اس زمانے میں جب یہ کعبۃ اللہ کو آپ نے تعمیر کرنا شروع کیا تو جیسے وہ آپ کے قد سے اوپر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ پتھر عطا فرما دیا اور حکم ہوا آپ نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر مزید تعمیر شروع کر دی۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جیسے جیسے آپ بلند ہوتے چلے جاتے تھے، یعنی تعمیر کعبہ بلند ہوتے چلی جاتی تھی تو آپ بھی اسی انداز سے بلند ہوتے چلے جاتے تھے، اور یہ پتھر انتہائی نرم موم کی طرح ہو گیا، اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر آج بھی گہرا نشان ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گولڈن کلر کا باکس وہاں پر رکھا ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اس میں ایک پتھر موجود ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان موجود ہیں۔ آپ کے قدموں کے نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس حد تک چار چاند لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں 2 جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا کہ کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی وہ مقام ابراہیم ہے، اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کعبے کے بعد والی
2 رکعتوں میں تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ بابرکت پتھر ناظرین کرام تقریباً کوئی، میں اگر غلط نہیں ہوں تو 4000 برس پرانا ہے، یعنی ایک طویل زمانہ اس کے اوپر گزر چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا نشان آج بھی اسی انداز سے یہاں پہ موجود ہے، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ کھلے آسمان کے نیچے موجود ہے۔ 4000 برس گزر چکے ہیں، ہزاروں برساتیں ہو چکی ہیں، کتنی ہی آندھیاں آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس پتھر پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اپنی نشانیوں کا ظہور فرماتا ہے۔ آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، جس کی رونقیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت تک قائم رکھے گا اور ہم اس کی رونقوں کو دیکھیں گے، یاد رکھیے گا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں۔ وہ قربانیاں تھیں تو آج کعبۃ اللہ کی رونقیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ سلسلہ یہاں ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پہ ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا ملک کے معروف شناخواں جناب سید محمد حمزہ علی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ